بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقت محدود ہے، عنوان بڑا پھیلا ہوا ہے اور اسی میں بات کو سمیٹنا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے موقر معزز اساتذہ کرام موجود ہیں اور عزیزان طلبہ بھی ہیں اور سبوں کی اپنی مصروفیت بھی ہے تعلیم۔ سب سے پہلے جامعہ رحمانی کے ہر فرد کو مبارکباد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا کہ ہم صحافت کی دنیا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے عزیز جناب فضل رحمہ رحمانی صاحب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت سے جامعہ رحمانی کے ہر گوشے کو، خدمت کو نمایاں طور پر لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آگے بھی خدمات لیتا رہتا ہے۔ صحافت آئینہ ہے آپ کے کردار کا، صحافت آئینہ ہے آپ کی خدمات کا، صحافت آئینہ ہے آپ کی تہذیب کا، اور صحافت آئینہ ہے آپ کے مذہبی روایات کا۔ آپ کون ہیں، کیا ہے، کیسے دکھتے ہیں، کیسے لگتے ہیں، صحافت کے ذریعہ آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں۔ آپ نے صحافت کو کئی اینگل سے دیکھا ہے، لیکن میرے بھائی صحافت کو اس جھگڑے میں نہ لے جائیے کہ علماء نے کیا کہا، غیر عالم نے کیا سمجھا۔ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ دنیا میں ہر چیز میں دو شے ہے، ایک برائی ہے، ایک اچھائی ہے۔ پردے کو کھینچ دے تو اچھائی میرے حصے میں ہے، پردے کو اٹھا دے تو برائی بھی میرے نام اعمال میں۔ دنیا میں ہر جگہ ہر چیز پائی جاتی ہے، دار و مدار نیت کا، دار و مدار اپنے عمل کا۔ صحافت ہماری ضرورت ہے، صحافت ہماری تہذیب کا حصہ ہے، صحافت اس دور کے اندر ایک بہترین ہتھیار ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہٹلر نے ایک بات کہی تھی کہ تم جس ملک پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، اگر 4 اخبار تمہارے ہیں تو تم بغیر جنگ کے جنگ جیت سکتے ہو، اس لیے کہ وہ تمہارے بارے میں لکھیں گے، تمہارے بارے میں کہیں گے، تمہارے بارے میں وہی سب کچھ لکھیں گے جو تمہارے مد مخالف کو ڈراتا رہے، اور اس طرح تم جنگ آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ 2014 سے لے کر اب تک آپ نے دیکھا اسی ہندوستان کی سرزمین پہ اسی میڈیا کے ذریعہ، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کسی طرح کے بھی میڈیا کو حکومت نے اس طرح سے استعمال کیا، اس طرح سے استعمال کیا کہ جنگ آزادی کے سرخیل گاندھی کو زیرو کیا، گوڈسے کو ہیرو کیا۔ یہ جنگ ہے اور جنگ کے اندر ہر حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی جب میں طالب علم تھا۔ حضرت مفکر اسلام امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس حدیث کو ہم تمام لوگوں کو سنایا کرتے تھے تاکہ ہم بحیثیت مومن قوی رہیں، مضبوط رہیں۔ اور اکثر میں نے اس پہ سوچا قوت کون سی قوت، صرف اور صرف جسمانی نہیں، پھر تو مزدور بہتر ہے۔ اس قوت کا جو ذکر ہے اس حدیث میں، وہ فکری قوت ہو، جسمانی قوت ہو، دماغی قوت ہو، علمی قوت ہو، تہذیبی قوت ہو، صحافتی قوت ہو، قلم کی قوت ہو۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالقتال بھی ہے، اور جہاد بالعلم بھی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا جہاد کرو۔ کس جہاد کا حکم ہوا؟ قلم کے جہاد کا حکم، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ وہ زمانہ جب بیل گاڑی کا زمانہ تھا، بگی کا زمانہ تھا، موٹر کار بہت ہی چیدہ پائے جاتے تھے، اس وقت حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے خلاف جو تحریکیں چلائی، جو رسالے لکھے، وہ یہاں سے 100 کلومیٹر کی دوری پہ روزانہ دوسرے دن صبح پہنچ جایا کرتا تھا۔ وہ نظام قائم کیا انہوں نے اور جنگ جیتی انہوں نے، حق کا غلبہ ہوا۔ صحافت کا استعمال ہم کن کاموں کے لیے کریں؟
اپنے اندر کن قوتوں کو سجائیں گے، مد مقابل ہمیں ہر چہار جانب سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سب سے پہلے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ ماحول کھڑا کرتا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم صحافت کے اس ہتھیار کو محسوس کریں، صحافت کے اس قوت کو محسوس کریں جس کے ذریعہ مد مقابل ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کے دنیا میں لڑائی بہت اخیر مرحلے میں ہوتی ہے، بہت اخیر مرحلے میں، جب مقابل کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تب وہ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ پہلے وہ زبان سے لڑتا ہے، پھر اپنے قلم کا استعمال کرتا ہے، اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، اور اگر آپ نے قلم کے ذریعہ، دماغ کے ذریعہ، صحافتی قوت کے ذریعہ اسے مات دے دی، حکومت آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے۔ ابھی آپ کے یہاں آنے سے پہلے کچھ دیکھ رہا تھا، ایک شعر گزرا، بہت چھوٹا سا شعر ہے، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو۔ یہ وہ وقت نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جنگ دماغ سے، جنگ فکری ہے، اگر ہم نے علمی اعتبار پر، فکری اعتبار پر انہیں مات دے دیا تو ہم جیت سکتے ہیں، صرف ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ ہو مقابل تو اخبار نکالو۔ ہمارے سرپرست حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جس فکر کے ساتھ اس شعبے کو قائم کیا ہے، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک جٹ ہو کر اسے کامیاب بنائے، بامراد بنائے اور مثال بنائے پورے ہندوستان کے مدارس کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔